ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا ولا تکونوا، اور ان جیسے نہ بننا، کالذین خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اتراتے بدروا ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کرتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں روکتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور ان کی سب کے کام اللہ کے قابو میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ان کے کام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا گیا، لیکن وہ لوگ تو عظمت والے لوگ تھے، انہوں نے بھی اس سے فیض پایا، اور صبح قیامت تک کے لیے بندگان خدا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خود کو منسوب کریں گے اور اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، اپنے آپ کو مومن کہیں گے، اپنے آپ کو اہل ایمان ڈکلیئر کریں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولا، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک گائیڈ لائن دی اور ایک موٹیویٹ کیا گیا، سمجھایا گیا اور ذہن سازی کی گئی۔ فرمایا پہلے اس کا پس منظر دیکھ لیں، آج 16 رمضان المبارک ہے، کل 17 رمضان المبارک ہے، اور 17 رمضان المبارک کو یوم الفرقان کہتے ہیں، دل کو جدا کرنے والا دن۔ 17 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ جنگ بدر کے اندر اترے۔ حضور نے کثیر جنگیں لڑی اور خود ان جنگوں کے اندر شامل ہو کر حضور نے جنگوں کے اندر لڑائی کی، اور کتنی ایسی ہیں جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لشکروں کو روانہ کیا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر، تو راستے میں پتہ چلا کہ کفار وہاں پڑاؤ کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ جنگ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تعداد 305 تھی، اور آپ نے جو بدر کی تعداد سنی ہوگی کہ بدر کے اندر 313 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے، شاید آپ کو نہ پتا ہو اور یقیناً شاید پتا بھی ہو کہ 313 کیسے تھے۔ چلیے ایک یہ بات لگے ہاتھوں آ گئی تو یہ بھی کلیئر کرتے چلتے ہیں۔ 313 بنفس نفیس موجود نہیں تھے، 305 بنفس نفیس موجود تھے، اور جو 8 باقی بچتے ہیں ان 8 میں عثمان غنی بن نورین رضی اللہ تعالیٰ اور وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں جو ایک راستے میں ان میں سے شہید ہو گئے، ایک کو زخم آ گیا، فریکچر آ گیا وغیرہ وغیرہ۔ ان 8 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدری صحابہ کے اندر بغیر جنگ لڑے شامل فرما دیا۔ یعنی یہ بھی ایک شان دیکھیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان صحابہ کی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جنگ کے کہا کہ تم اہل بدر میں سے ہو۔ یعنی جنگ حضرت عثمان غنی سے کہا کہ تم میری بیٹی کی وہ بیمار ہیں، علیل ہیں، تو تم ان کی تیمارداری کرو، ان کی زوجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، تو کہا تم یہاں میری بیٹی کی دیکھ بھال کرو، اور جنگ بدر کے اندر تم نے نہیں آنا، تو تمہیں اہل بدر کے اندر شامل کر دیا گیا۔ تو اسی طرح اور 8 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایسے ہیں جنہوں نے جنگ نہیں کی بدر کے مقام پر، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اہل بدر میں شامل فرمایا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے
اور وہاں خبر موصول ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کفار نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور ان کا ارادہ جنگ کا ارادہ ہے اور وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو روکا. لشکر کے 8 تلواریں تھیں اور 2 گھوڑے. 305 بندہ ہے, 8 تلواریں ہیں, 2 گھوڑے, اور ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور ایک حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے لشکر کو روکا اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے پوچھا کہ میرے صحابہ, وہاں جو کفار کی تعداد ہے وہ 1000 ہے, جو کفار کی تعداد ہے وہ 1000 تک ہے, اور ہمارے پاس ان کے پاس تو جنگی ساز و سامان بھی ہے اور وہ جنگی ساز و سامان سے لیس ہے. ہمارے پاس صرف 8 تلواریں ہیں اور 305 بندے ہیں اور 2 گھوڑے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر, جس صحابی سے پوچھا گیا تو وہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جنگ بدر کمار کا قریب ہے اور کیا لڑنی چاہیے یا نہیں لڑنی چاہیے, یہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو قوم موسیٰ ہے جو آپ سے کہیں گے جائیں آپ اور آپ کا رب لڑے, آپ حکم دیں, جنگ بدر تو یہ ہے, آپ کہیں گے تو کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں گے. سبحان اللہ. یعنی یہ صحابہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ہے جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے لیکن کسی ظالم کے آگے جھکے نہیں, کسی کے تعداد کے اندر, کثرت کے اندر, ان کی آنکھوں کے اندر کسی کا خوف اور داغ نہیں بیٹھی, بلکہ اللہ کے محبوب کی معیت جہاں جہاں ملتی گئی یہ قلعے فتح کرتے چلے گئے. عرض کی یا رسول اللہ حکم تو دے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا صاحب تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے. اس سے پہلے میں آپ کو حدیث سنا دوں تو آپ کو کہتے ہیں چس آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنی محبوبیت کے لیے, اپنے محبوب کو چننے کے لیے مجھ محمد کو اختیار کیا, مجھے اپنا محبوب بنایا اور میری معیت کے لیے, میری شاگردی کے لیے, میری غلامی کے لیے, میرے دین کی اشاعت و فروغ کے لیے میرے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اتخاذ فرمایا, روحوں کے عالم میں فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت والے صحابہ, یہ جان نشاور کرنے والے صحابہ, صاحب بن معاذ کہتے ہیں حضور اے اللہ کے محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پاس اگرچہ 2 گھوڑے ہیں, اگرچہ 8 تلواریں ہیں اور ہم 305 بندے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, آپ حکم کریں تو یہ گھوڑے تو یہ مقام بدر تو ساتھ کھڑا ہے, یہ بدر کی زمین تو یہ ساتھ ہے, آپ حکم کریں گے تو ہم یہی گھوڑے سمندروں کے اندر بھی ڈالنے کے لیے تیار ہیں. کیسے لوگ تھے, کیسا جذبہ تھا, اللہ اللہ اللہ, یعنی ایسی عظمت والے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور نے تاریخ تو جانی اور حضور نے بیان کی, قیامت تک سننے والا حضور سے ہی سنتا آئے گا اور سنے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا تاریخ نہ بھی ہو تو قرآن تو ہے, قرآن نے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یعنی کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا, ان کے اندر جو بھی تھا, جو گفتگو وہ چھپ کے کیا کرتے تھے قرآن نے اس کو بھی واضح کر دیا, جو نصارہ چھپ کر گفتگو کیا کرتے تھے قرآن نے اس کو بھی واضح کر دیا, اور وہ پوشیدہ ان کی باتیں قرآن نے واضح کر
لیکن قرآن پڑھ کر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عین جنگ کے موقع پر کیا کیا، ان کو چھوڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی، مسلمان موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں کفار کے ساتھ لڑو، ہم نہیں لڑتے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم نہیں لڑیں گے، تم جا کر لڑو اور تمہارا رب لڑے کفار کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کہا تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تو صحابہ کے یہ انداز ہے اور یہ جملے کہ یا رسول اللہ آپ تو بدر کی بات کر رہے ہیں، ہم تو آپ حکم کریں گے تو کیسر و کسریٰ کے ساتھ جنگ چھوڑ کر رکھ دیں گے، حکم کریں گے تو ہم دریاؤں کے اندر سمندروں کے اندر یہی گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور کے چہرے کی چمک کی تو پہلی مثال کوئی نہیں، حضور کے چہرے کی چمک اور تبسم کا مثال تو پہلی نہیں، لیکن جب صحابہ کے اپنے شاگردوں کے یہ جملے سنے تو نبی کریم راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی چمک اور تبسم اور مسکرانا، حضور کا جب حضور کے مبارک لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور حضور کے لب ہلے اور مسکراہٹ بکھیرنے لگے اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کے آگے چاند بھی مانگ پڑ گیا، سورج بھی مانگ پڑ گیا، حضور اس قدر خوش ہو کر مسکرائے۔ یعنی یہ شاگرد آپ نے غلاموں کا یہ انداز، شاگردوں کا یہ انداز کہ اللہ کے حبیب آپ حکم کو دیں، یہ بدر تو یہ ساتھ ہے، بدر تو شے ہی کوئی نہیں، آپ حکم کریں گے تو سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا۔ آپ نے، میں نے بات جملہ کہہ دیا تعداد کی قلت میں گزر گیا لیکن دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بدر کے 313 شیر، بدر کے 313 وہ صحابہ، 313 نہیں تھے، 305 تھے، تو وہ جملہ گزر گیا، ریپیٹ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میری بیٹی بیمار ہے، کیونکہ وہ داماد تھے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے ساتھ رہو، تمہیں اہل بدر میں شامل کر دیا گیا۔ اور آج صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو مقام بدر میں بدر سے نفیس لڑنے کے علاوہ، یعنی جنگ لڑنے کے بغیر نبی کریم نے اہل بدر میں شامل کر دیا۔ قیامت تک 313 اہل بدر میں وہ ان کی گنتی کی جائے، یعنی یہ اختیار مصطفیٰ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس پہ چاہے جیسے نواز دیں، یہ بندہ نواز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذرات کو اہل بدر میں شامل کیا، اور چونکہ قلت تلوار کی بھی قلت، 8 تلواریں، 305 بندے اور صرف 2 گھوڑے، زبیر بن عوام کا اور مقداد بن اسود کا رضی اللہ عنہ، یہ 2 گھوڑے، 8 تلواریں۔ اب سننے کی بات جو ہے وہ یہ ہے، ہم رونا روتے ہیں اقتصادی زبوحالی کا، معاشی زبوحالی کا اور ملکی معاشیت و کرنسی کے ڈاؤن ہونے کا اور ملکی صورتحال کی افراتفری کا، اور فلاں سپر پاور بن گیا، فلاں کی جناب امپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ وغیرہ تجارتی معاملات اس قدر عروج پر ہے کہ ہماری بڑی مشین سے لے کر چھوٹی سوئی تک وہاں سے آتا ہے مال اور تجارت ہو رہی ہے، وہ یہ کما رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اتنی رقوم، اتنے جناب ان کی منی، ان کی آمدن اتنی ہو رہی ہے وغیرہ 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 وغیرہ، یعنی کہ اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ خود اعتمادی کے بجائے بلکہ اپنے آپ کو نفسیاتی مریض بنا دینا، سوچ کر کے بھائی ہم کمزور ہو گئے، ہم کمزور ہو گئے۔ تو وہ یہ جملے، اب یہ کہنے والا کون ہے؟ مسلمان۔ تو مسلمان کیوں کہہ رہا ہے؟ اور جن کا یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، جن کو یہ ماننے والا ہے، ان کی مثال، ان کی ایگزامپل کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سنیں، آپ کہتے ہیں جب بار جنگ ختم ہوا کی بات ہے، کہا شاگردوں نے پوچھا ہوگا یا کسی راوی نے پوچھا
اے سیدی آپ کے بتائیں مقام بدر کا منظر کیا تھا؟ کہا منظر کیا ہونا تھا؟ کہا کتنی تعداد تھی؟ کہا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم جب سامنے جا کر کھڑے ہوئے تو چونکہ دشمن خدا کے ساتھ ہمارا وہ مارتا تھا تو ہماری آنکھوں کے اندر میرے ساتھ کھڑے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود میری آنکھوں میں یہ ٹوٹل تعداد 70 بندے نظر آ رہے ہیں، تمہیں کتنے نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے جملہ نہیں، آپ نے سمجھا نہیں بات میں کہہ رہا ہوں تعداد 1000 ہے، صحابی رسول کہہ رہے ہیں عبداللہ دیکھو میری آنکھوں کے سامنے وہ 70 بندہ ہے، تمہیں کتنے نظر آ رہے ہیں؟ میرے ساتھ کھڑے ہوئے دوسرے شخص نے کہا میں بہت زور مار کے بھی دیکھوں تو 100 سے زیادہ نہیں ہے، میں زور مار کر بھی دیکھوں گنتی کر کے بھی دیکھوں تو 100 سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ مومن کا فلسفہ کہ اللہ کے لیے مقام بدر میں آ، تجھے دشمن کی یہ کثرت تجھے نظر ہی نہیں آئے، دشمن کا یہ رو تیرے دل میں بیٹھے گا ہی نہیں کہ تیرے دل میں خوف خدا جو موجود ہے، یہ ڈر، یہ خوف، یہ ان کے گیت گانا، یہ ان کے فکری غلام بننا اور فکری غلامی اختیار کرنا، یہ تب ہے جب تیرے دل کے اندر سود کی محبت رچ بس گئی، جب تیرے دل کے اندر فحاشی اور عریانی کی محبت رچ بس گئی، جب ہمارے مسلم حکمران عرب کی سرزمینوں کے اوپر وہ جناب والا فیسٹیول کر کے اور مخلوق عورتوں اور مردوں کا اختلاط کریں اور اس کو جناب والا نیو جنریشن کے لیے ایک تحفہ اور گفٹ کر کے اور پیش کریں کہ ہم جناب والا آزاد خیال لوگ ہیں، ہم روشن خیال لوگ ہیں، ہم جناب والا 2030 کا ویژن پیش کر رہے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں حاجت اس چیز کی ہے کہ ہم نے 1400 سال پیچھے ہم چلے جاتے تو ہم کہیں زیادہ ملکوں کے بھی فاتح بن جاتے اور کہیں زیادہ ہمارے پاس وہ اقتصادی، ہمارے پاس وہ ہر لحاظ سے معاشی لحاظ سے ہم بلڈ اپ ہو جاتے اور ہماری یہ قوت و طاقت معاشرے کے سامنے ابھر کر نظر میرے شمس نظر آتی، لیکن اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر فکری غلامی رچ بس گئی۔ انگریز نے اتنا جانور سپر پاور بن گیا، اس نے اتنی ترقی کر لی، اس نے اتنی یونیورسٹیاں بنا دی، اس نے جامع والے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹس کے اندر اتنا کام کر دیا، اس نے فلاں ڈپارٹمنٹ میں اتنا کام کر دیا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اتنا کام کر دیا، وہ بندہ گیت گاتے ہوئے تھکتا نہیں، وہ جو ایک بار چلا جائے غلطی سے کہیں ٹکٹ لگ گیا اس کا یورپ کا، وہ دیکھا ہے سوئٹزرلینڈ ہی دیکھا یا یورپ ہی دیکھا، وہ آگے کہے گا وہ ہمارے کے روڈ، یہ اشارہ، یہ جناب والا وہ کیا بات کرتے ہیں آپ، کیا ہم کیا کہاں رہ رہے ہیں، میں یورپ اللہ تھا، میں وہاں گیا، وہاں دیکھا کہ قانون کسے کہتے ہیں، وہاں جناب میں نے دیکھا کہ لوگ کو کیا کیسے لوگ ہیں، وہ کیسے سننے والے، وہ کیسے رول فالو کرنے والے۔ اب یہ ہے فکری غلامی، ٹھیک ہے جہاں اچھا ہے، لیکن ان کی باتیں کر کے اپنا دماغ ہی بٹھا دیتے ہیں اور خود کو پہچانتے نہیں کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ، یہ سورہ آل عمران 4 پارہ، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے ایمان والو تم بدر کے اندر بے سر و سامان تھے، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ وجہ کیا تھی؟ متقی تھے، پرہیزگار تھے، مقام بدر سجا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کرتے، اے میرے رب کریم جل جلالہ میرے ان غلاموں کو فتح یاب فرما، میرے ان غلاموں کو فتح یاب فرما، یہ تیرے دین کے دائی ہیں، یہ تیرے دین کے محافظ ہیں، اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اے میرے اللہ ان کو فتح یاب فرما۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تواتر کے ساتھ رات بھر یہ دعائیں مناجات پیش کر رہے ہیں اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دست کرم اٹھے ہوئے ہیں اور حضور کی یہ بیدی مسلسل نظر آ رہی ہے، یعنی یہ ہاتھ اٹھے ہوئے کیوں؟ پھر نتیجہ کیا ہے؟ جب مقام بدر سجا تو میں نے تو پہلے ہی عرض کر دی کہ صحابی کہتا ہے مجھے 70 بندے نظر آ رہے ہیں، دوسرے کہتے ہیں وہ زور مار کے بھی گنتی کروں تو 100 بندہ ہے اور تعداد کھڑی ہے ہزاروں کی اور وہاں اسلحہ موجود،
وہاں ان کی ہر لحاظ سے کھاتے پیتے وہ جناب وہاں. اب یہ جو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی ہے خطبہ کے اندر سورہ انفال کی آیت نمبر 47 اللہ فرماتا ہے ابو جہل کا جو انداز اور ان کافروں بدواروں کا جو انداز بیان کیا گیا نکلنے کا گھروں سے جنگ کے لیے جب آ رہے تھے اللہ فرماتا ہے کہ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ. فرمایا ایمان والو تم نے یہ کام نہیں کرنا. میں آگے چل کر انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتا ہوں تم نے ان جیسا نہیں بننا. یہ گھروں سے جب نکلے ہیں تو یہ جناب اتراتے ہوئے متکبرانہ انداز میں اور پھر لانے کے لیے کہ جناب ہم اور ابو جہل نے کہا ہم وہاں جائیں گے ہمارے پاس بڑے جانور ہیں وہاں جناب خیمے لگائیں گے وہاں خوب ناچ گانا ہوگا اور پھر شباب و کباب کی محافل ہوگی خوب شراب پیئیں گے اور ناچے گائیں گے اور پھر مسلمانوں کو آج ان کا آخری دن ہے ان کو سوائے ہستی سے مٹا کر رکھ دیں مار. اسی لیے اس معرکہ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل کو جدا کر دینے والا مارکا. جب مختصر یہ کہ جب معرکہ لگا تو پھر جبرائیل بھی اتر آئے. حضور فرماتے ہیں وہ دیکھ رہا ہوں کہ جبرائیل گھوڑا پکڑ کے اتر آئے. وہ دیکھ رہا ہوں میرے صحابہ کے میکائیل بھی اتر آئے ہیں. وہ دیکھ رہا ہوں کہ اسرائیل بھی اتر آئے ہیں. وہ دیکھ رہا ہوں کہ اسرافیل بھی اتر آئے ہیں. وہ دیکھ رہا ہوں کہ صحابہ کی فوج در فوج ہزاروں کی تعداد تمہاری معیت کے اندر اتر آئے ہیں. سبحان اللہ. تو پہلے مقام بدر سجا اور دل کے اندر خوف خدا پیدا کر عشق مصطفیٰ پیدا کر. رب کا قرآن کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اس کے رسول کا حکم مانو وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. فرمایا اور آپس میں جھگڑا چھوڑو. یہ جھگڑنا آپس میں تمہاری طاقت کو ختم کر دے گا تمہاری ہوا اکھیڑ دے گا تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. اور وَاصْبِرُوا صبر اختیار کرو صابر بن جاؤ ان اللہ مع الصابرین. تو صحابہ نے صبر کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کے جلوے دکھائے کہ صحابی ایک کو مارتا ہے حالات تین تین ہوتے جا رہے ہیں تلوار ایک طرف اٹھتی ہے اور مرتے تین تین جا رہے ہیں. اور پھر تاریخی شکست قیامت تک مسلمان جب مثال دے گا اللہ کے نافرمان کی دشمن خدا کی اس امت کے فرعون ابو جہل کی. اور قیامت تک دل ٹھنڈا ہوتا رہے گا کہ کسی ابو بکر نے نہیں عمر بن خطاب نے نہیں عثمان غنی ذو النورین نے نہیں حیدر کرار مولا المسلمین مولا علی نے نہیں بلکہ معاذ اور معاوض دو صاحبزادوں نے اسلام کے شہزادوں نے ابو جہل کا صفایا کر دشمن خدا کو نیست و نابود کیا. ہمارے دو بچوں نے مسلمانوں کے دو شہزادوں نے مسلمانوں کے دو عظیم شہزادوں نے عتبہ کو مارا گیا. حذیفہ اب یہ بات آ گئی حذیفہ ابو حذیفہ عتبہ کا یہ بیٹے تھے. تو ان کے سامنے جب عتبہ کو کاٹ دیا گیا بدر کے مقام پہ اور یہ احد کا مقام تھا جنگ تھی ان کو حضور نے فرمایا کہ ان کی وہ ڈالے نہ ذرا پاؤں میں رسیاں اور ان کو گھسیٹتے ہوئے پرانے کنویں کے اندر ڈالا جائے ان کافروں کو بدبختوں. صحابہ گھسیٹ رہے تھے ان کے سامنے سے جب باپ کی لاش گھسیٹتے ہوئے گزری تو یوں کر کے دیکھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑ گئی. فرمایا روک دو اس کو لاش کو نہ گھسیٹو روکو. کہا حذیفہ ادھر آؤ پریشانی کس بات کی ہے کیا تم افسردہ ہو کہ تمہارے باپ کو ہم نے قتل کر دیا اور یوں گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار یا رسول اللہ میں پریشان کیوں ہوگا اب پریشانی کس بات کی کلمہ جو آپ کو پڑھ لیا اب پھر پریشان کیوں یوں دیکھنے کا مطلب کیا تھا. یعنی یہ بات دیکھیں کہاں وہ لوگ جو گستاخان رسول کی تائید و توثیق کرتے تصدیق کرتے ہیں کہاں وہ لوگ جو ان گستاخان رسول قادیانیوں کے ساتھ مراسم اختیار کرتے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے اور ان کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ان کے ساتھ یاریاں لگاتے ہیں اور کہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز پر بار بار فرمانا اوے تو نے یوں کیوں کیا یہ انداز کیوں تھا تیرا کیا تجھے یہ افسردی ہو کہ تیرے باپ کو قتل کیا گیا بتاؤ. عرض کی نہیں یا رسول اللہ افسردی کس بات کی بلکہ میں افسردہ اس بات پر ہو رہا ہوں کہ میرا باپ بڑا دانا آدمی تھا بڑا عقل مند آدمی تھا.
تو کہا یہ انداز اس کی وضاحت کرو کہ یوں کیوں کیا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حساسیت دیکھیں اس معاملے میں کہ بھائی گستاخ رسول مرا ہے تو یہ انداز کیوں ہے. تو عرض کی پیارے یہ انداز اس لیے ہے کہ اپنے باپ کے لیے افسردہ اس لیے ہوں کہ یہ بڑا عقل مند آدمی تھا، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ میں سمجھتا تھا اس کی دانائی، اس کی عقل مندی ایک نہ ایک دن آپ کی سچی چوکھٹ میں سے لے آئے گی اور یہ اس کی دانائی سے یہاں تک آپ کے قدموں تک لے آئے گی. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ایسی دانائی کو بندہ آگ میں ڈالے جو آپ کے در کا دروازہ نہ دکھا سکے. سبحان اللہ. یہ جملہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشقتیں تکلیفیں اس جنگ کے اندر اٹھائیں اور تکالیف کے ساتھ میں فتح مبین کی اللہ نے عطا فرمائی. آخری بات حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز، حضور کا یہ معاملہ تھا جب جس علاقے کو فتح کرتے 3 دن تک وہاں پڑاؤ ڈال کے بیٹھے رہتے. پنجابی چاہتا تو جانا پتر ہے تو کوئی دوبارہ آئے. 3 دن تک وہاں پڑاؤ ڈال کے بیٹھے رہتے کہ ہے کوئی معنی لا تھا دوبارہ. 3 دن تک نماز عصر پڑھائی. تو نماز عصر پڑھاتے ہوئے صحابی رسول نے نماز کے بعد کہا یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے تھے آپ نماز میں ہنس رہے تھے. سبحان اللہ. آپ نے جملہ نہیں سمجھا. ہم آپ کو دیکھ رہے تھے نماز میں کہ آپ نماز میں ہنس رہے تھے. اب آج کا مولوی ہوتا تو وہ کہتا ہاں نماز اللہ کی عبادت ہے، خبردار جو آگے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی. تو صحابی دیکھ رہا نبی کو اور وہ کہیں اور نہیں چہرے کی زیارت کر رہا ہے تواتر سے. مسلسل دیکھا، نظر پڑی تو پتہ نہیں چلتا نا، دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے فیس ایکسپریشن کیا ہے، چہرے کی حیت کیا ہے. صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے تھے آپ ہنس رہے تھے. حضور نے فرمایا ہاں یہ نہیں کہا میں نماز میں مجھے دیکھ رہے تھے، نماز میں مجھے دیکھ رہے تھے اور میں ہنس رہا تھا. نہیں، فرمایا کہ میرے صحابہ ہاں میں ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا. یا رسول اللہ وجہ کیا مسکرانے کی؟ کہا میری سامنے میری آنکھوں کے سامنے سے میکائیل گزرے، جبرائیل گزرے، ان کے پروں پر مقام بدر کی مٹی لگی ہوئی تھی. آپ کے ساتھ میرے غلاموں آپ کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، آپ کے ساتھوں کے کافروں کو مارا ہے، ان کے پروں پہ بدر کی مٹی لگی ہوئی تھی. تو یا رسول اللہ پھر کہا جب جبریل جانے لگے تو میں نماز پڑھا رہا تھا، میرے سامنے سے یوں ہوتے ہوگے کہ ضاحکہ نہیں علی، میرے سامنے مسکرا کر یوں کہنے لگے. ہمارے قبلہ ایک عالم دین تھے لاہور کے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور کو روشن فرمائے، وہ اپنے انداز میں ترجمہ کیا کرتے تھے کہ جبریل جب جانے لگے تو کہنے لگے اور سرکار اور راضی ہو، سبحان اللہ، اور راضی ہو. تو میں یہ جملہ دیکھ کر میں نے یہ ان کی بات سن کر میں فتبسم الیہ، تو میں ان کی طرف مسکرا کر میں نے کہا ہاں اب تم جا سکتے ہو. سبحان اللہ. یعنی یہ صحابہ کا یہ انداز اور پھر جبریل کا یہ انداز نماز میں، ملائکہ کا یہ انداز نماز میں، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا مسکرا کر جواب دینا نماز میں، اور زیارت رسول کرنا صحابہ کا نماز میں. نماز بھی کامل اور پڑھانے والا اکمل، اکملی، تمام اکملوں کا اکمل، اکرم الاکرمی، تمام عزتداروں کا عزتدار سرکار علیہ وقار صلی اللہ علیہ وسلم. کسی مائی کے لال کو ہمت ہے تو فتوہ لگا کے دکھائے کہ سرکار نماز میں ہنسے اور صحابہ ابوبکر عمر نے دیکھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کون نکال کر آتے ہیں ان کا؟ ہاں تو صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ زیارت رسول بھی ہو جائے نماز میں تو نماز میں فرق نہیں آتا. وہ اور لوگوں کی گنگا بہ رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز میں خیال رسول آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا اور تیرے شوق اگر نہ ہو تیری نماز، شوق اگر نہ ہو تیری نماز کا اے امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. عقلوں وہ اقبال کے بڑے خوبصورت اشعار ہیں. ذہن کی کمزوری کہہ لیں، مزاج یاد نہیں آ رہے، پھر انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے، اور وقت کی قلت بھی کہہ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم مارکہ بدر و حنین و احد اور ان عظیم یعنی کل 17 رمضان مبارک کو اس کو یوم الفرقان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام جمیع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے اور ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرنے کا اہتمام فرمائیں. انشاءاللہ آج عصر کی نماز کے بعد